بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج آپ انٹرنیشنل ریلیشن کا چیپٹر 31 پڑھیں گے۔ اسٹیو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ریکوائرز، جو دانشمندانہ فیصلہ سازی، اس میں 4 چیزیں درکار ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف شارٹ فالس، کمیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، تو اس میں یہ خامیاں ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ ہمارے پاس پاور پلانٹس نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی کمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہے۔ تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن آف شارٹ فالز ہوا۔ کلیریفیکیشن آف فیزیبل آبجیکٹیوز، ہمارے جو مقاصد ہے جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کو وضاحت کرنا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اگر ہم ڈیمز بنا لیں یا سولر پاور پلانٹس لگا لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کم ہو سکتا ہے۔ تیسرا، obtaining relevant فیکٹس، مطلوبہ حقائق حاصل کرنا۔ اور چوتھا، آئیڈینٹیفیکیشن آف الٹرنیٹیوز، ہمارے پاس جو آپشنز ہے متبادل، وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ تیسری اہم بات ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان میں لٹریسی ریٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس کئی آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم زیادہ اسکولز بلڈ کریں، دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں، تیسرا یہ کہ جو غریب گھرانے ہیں ان کو ہم وظیفہ دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیں، اور بھی آپشنز ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اس میں سلیکشن کرنا ہوتا ہے، انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ہم کون سے آپشنز کو لیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ چوتھا، obtaining فیڈ بیک ڈیورنگ امپلیمنٹیشن ٹو میک پالیسی موڈیفیکیشن، جب آپ نے فیصلہ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا تو اس دوران آپ کو فیڈ بیک ملے گا، پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی۔ اگر پازیٹیو فیڈ بیک ملا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس پالیسی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ اگر نیگیٹیو فیڈ بیک ملا تو ہمیں چاہیے کہ اس پالیسی میں تبدیلی کرے۔ تو یہ 4 چیزیں اسٹیو ڈیسیجن میکنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، ڈیسیجن میکرز جو ہے نا، وہ پالیسی میکنگ کے میکینکس میں اتنا زیادہ پری آکوپائڈ نہیں ہونا چاہیے، اتنا زیادہ مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پالیسی کنٹینٹ کو اگنور کرے، کہ اس کو یہ بھی یاد نہ ہو کہ ہمارے مقاصد کیا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جو رزلٹ ہم نے پہلے سے پری سیوٹ کیے ہوتے، بنے ہوتے ہیں، وہ رزلٹ ہمیں نہیں ملتے۔ ایکچوئل رزلٹ جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پالیسی ڈیسیجن فارمولیٹ کرتے ہیں، ہم فیصلہ سازی کرتے ہیں، تو اس میں ہم تمام ویریبلس کو شامل نہیں کرتے، اس کو مد نظر نہیں رکھتے، تو یہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ ڈیسیجن میکنگ کے جو نظریات ہیں، اس میں پہلا نظریہ ہے آرگنائزیشنل پروسیس ماڈل۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کو ایک آرگنائزیشن تصور کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا آرگنائزیشن جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے وہ ان پٹ لیتا ہے تب فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ایک آرگنائزیشن میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ اپنے مفادات کو دیکھ کر وہ ان پٹ دیتا ہے۔ تو اس ماڈل میں یہ خامی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پرابلمز ہیں نا، وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور ہم ایک جامع نقطہ نظر حاصل نہیں کر پاتے۔ فار ایگزامپل اگر ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں، تو لاک ڈاؤن میں کیا تھا کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے نا، وہ ایک جو ہے نا وہ مشورہ دیتا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دوسرا اس کا ویو پوائنٹ تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مختلف ویو پوائنٹس، تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنے مختلف ویو پوائنٹس دیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہر ایک اس مسئلے کو مختلف اینگل سے دیکھیں گے اور اپنے مفادات کو دیکھ کر بات کریں گے، تو کیا ہوگا کہ یہ ایک جامع ویو پوائنٹ ہمیں حاصل نہیں ہوگا آرگنائزیشن ماڈل کو اگر ہم فالو کریں گے۔ دوسرا ہے ریشنل ایکٹر ماڈل۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا، ایک اینٹیٹی کے طور پر کام لیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے، جس میں لیڈرز نیشنل انٹرسٹ کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قومی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اسٹیٹ ایک ہی اینٹیٹی ہے۔ اور اس تصور کو ہنری کسنجر نے وہ سپورٹ کیا تھا فیصلہ سازی میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سر جنگ میں کیا تھا کہ امریکہ نے اس کے تمام لیڈرز وہ اس بات پر متفق تھے کہ ہم سوویت یونین کے خلاف اپنے مفادات کو وہ فروغ دیں گے، تو یہ ریشنل ایکٹر ماڈل تھا۔ تیسرا ماڈل ہے گروپ
گروپ پالیٹکس ماڈل، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیوروکریٹک فریم ورک کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس اپنے ذاتی مفادات اور قومی مفادات کو بیک وقت پرسیو کرتے ہیں، اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گروپ پالیٹکس ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ لٹریسی ریٹ کو بڑھانا چاہتا ہے، نئے اسکول بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر زیادہ خرچ آئے گا، جبکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ وہ ریلیکٹنٹ ہوگا کہ وہ زیادہ خرچہ کرے، بلکہ وہ کوشش کرے گا فائنانس ڈپارٹمنٹ کہ کس طرح اخراجات کم ہو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ وہ اپنے ذاتی مفادات کو بھی فروغ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی مفادات کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر ٹسل ہو سکتا ہے گروپ پالیٹکس ماڈل میں، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹس اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ پرسنالٹی پروسیس ماڈل میں کیا ہوتا ہے کہ انفارمیشن اور پروسیس کے ساتھ ساتھ جو پرسنالٹی ماڈل ہے نا، یہ ڈیسیجن میکنگ میں کاگنیٹو اور ایموشنل فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم تحریک آزادی کی بات کریں تو قائد اعظم کی مثال لے لیں، تو قائد اعظم کے فیصلوں میں اس کی قائدانہ صلاحیتیں اور اس کی کاگنیٹو اور ایموشنل جو ایبیلیٹیز ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے فیصلوں سے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو پرسنالٹی ماڈل جو ہے نا وہ کاگنیٹو فیکٹرز اور ایموشنل فیکٹرز کو پر فوکس کرتا ہے۔ ڈیفیکلٹیز ان ڈیسیجن میکنگ میں کچھ مشکلات بھی ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کاگنیٹو نیئر سائٹڈنیس اینڈ دا ارج ٹو میک ڈیسیجن ٹو سیٹسفائی امیڈیٹ نیڈس مسٹ بی ورکم فار مور سسٹینیبل آؤٹ کمس۔ ایک ہوتا ہے کاگنیٹو نیئر سائٹڈنیس کہ ہم قریب دیکھ لیں، دوربینی کا مظاہرہ نہ کریں، ہم شارٹ ٹرم میں سوچ لیں اور لانگ ٹرم کی طرف بات نہ سوچیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور ہماری جو پوری ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہم فیصلے کریں گے تو کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمارا مسئلہ عارضی طور پر حل ہوگا لیکن مستقل طور پر یہ حل نہیں ہوگا۔ اگر ہم پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی بات کریں اور اس کو ہم فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم فیول سے، یعنی ہم کوئلہ سے یا کیا ہے پیٹرول ڈیزل سے بجلی بنائیں گے، وہ مہنگی بجلی ہوگی اور زیادہ دیر تک یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا اور اس سے آلودگی بھی پیدا ہوگی۔ اس کی بجائے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ڈیم بنا لیں اور کلین انرجی کی طرف جائیں تو یہ سسٹینیبل آؤٹ کم ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم امیڈیٹ نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جب فیصلے کریں گے تو یہ فیصلہ غلط ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لانگ رن میں سوچنا چاہیے۔ دوسرا ڈیفیکلٹی کیا ہے کہ ہم اگر پرابلم کو اور سمپلیفائی کریں گے، پرابلمس کو ہم مزید سادہ کرنا چاہتے ہیں، بنائیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہم پرابلمس کو تو حل نہیں کر سکتے، البتہ سمٹمس کو حل کریں گے، اس کو ڈیل کر سکیں گے اور ہمارا فیصلہ وہ ناکافی فیصلہ ہوگا، غلط فیصلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کیا ہے، بہت زیادہ پاورٹی ہے، غربت ہے، تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انہوں نے اجرا کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف سمٹمس کو حل کر سکتا ہے، یہ جو انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے، کیونکہ خاندان کو آپ 12,000 دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، صرف یہ ہوگا کہ ان کا وقت گزرے گا اور 12,000 14,000 یہ ناکافی پیسے ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں ہے۔ اس کے اگر ہم لانگ رن میں سوچیں گے اور صحیح فیصلہ کریں تو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ہنر دے، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، تو یہ مسئلے کا صحیح حل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اوور سمپلیفیکیشن کی طرف نہ جائیں، سمٹمس کو ڈیل نہ کریں بلکہ پرابلمس کو حل کریں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تیسرا، اگر ہماری سوچ وہ محدود ہوگی، مایوپک پرسپیکٹو ہوگا اور ہم دوسرے سے مشورہ نہیں لیتے اور دوسرے مختلف آراء کو اکوموڈیٹ نہیں کریں، ان کو جگہ نہیں دیں گے، تو ہمارا جو پالیسی ہوگا وہ نیرو مائنڈیڈ ہوگا، وہ تنگ نظری کی بنیاد پر بنائی گئی پالیسی ہوگی اور اس میں کافی خامیاں ہوگی۔ اس کی بجائے اگر ہم ایسی پالیسی بنا لیں جو کہ ہم دور کی رس نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں اور مختلف لوگوں سے مشورہ کریں اور ان کی آراء کو جگہ دے، تو ہماری یہ پالیسی ساؤنڈ پالیسی ہوگی۔ اس کے ساتھ پری کنسیوڈ نوشن کی اگر ہم بات کریں کہ ہم نے پہلے سے ایک سوچ بنائی ہو اور اس کے ساتھ اگر ہم حقائق کو مسح کریں اور ان دونوں منفی چیزوں کو
ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈیسیجن کو، اپنی پسندیدہ فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو جواز فراہم کرنے کے لیے، یہ ایک غلط اقدام ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ایک قوم ہے، یہ مطلب یہ کہ یہ محب وطن نہیں ہے، یا پاکستان کے ساتھ ان کی محبت نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے نا وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہاں پر ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، تو یہ پری کنسیو نوشن ہے، اور یہاں پر حقائق کو مسح کرنا ہوتا ہے۔ ایز اے ہول پاکستان میں جہاں بھی لوگ رہ رہے ان کے مساوی حقوق ہے، اور یہ محب وطن ہے، اور ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، اور وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، یہ صحیح بات ہے۔ اگر ہم کسی مخصوص طبقے کے لوگوں کو مارجنلائز کریں گے تو یہ غلط فیصلہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے ساتھ پرائیورٹائزیشن، ہمارے پاس کئی پرابلمس ہوں گے، اور ڈیسیجن میکرز کا توجہ ان تمام پرابلمس پر ہوگا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ کون سا مسئلہ اہم ہے، اور اس مسئلے کو اگر ہم حل کریں گے تو ملک و قوم کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگر ضرورت یہ ہے کہ قوم کو تعلیم کی ضرورت ہو زیادہ، تو ہمیں تعلیم پر زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ایگریکلچر کے مقابلے میں۔ میکنگ اے رائٹ چوائس آفٹر تھرو کنسیڈریشن آف آل ریلیونٹ فیکٹس اینڈ الٹرنیٹیو از ناٹ ایزی۔ اس کے باوجود کہ اگر ہم تمام متعلقہ حقائق کو دیکھ لیں، آپشنس کو دیکھ لیں، اس کو مد نظر رکھ کر پھر بھی ہم صحیح فیصلہ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان بیک وقت تمام ویریبلس کو، تمام چیزوں کو مد نظر نہیں رکھ سکتا، دوم اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ تمام مسائل کو حل کر سکے، تو اس میں پرائیورٹائزیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیجن میکنگ جو یونٹس ہیں نا، ان کے اپنی ذاتی اور ڈائیورجنٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس دوران جو ہے نا تعصبات سے بچنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مختلف پالیسی آپشنز ہو اور پرسیپشنز ہو، تو اس دوران لچک دکھانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم ایک ایسی پالیسی بنا لیں تاکہ تمام لوگ اس کو قبول کریں اور امپلیمنٹ کریں، بجائے اس کے کہ لوگ اس کی مخالفت کریں اور یہ پالیسی غیر مؤثر ہو جائے۔ اگر ہم یونائٹڈ نیشن کی بات کریں، تو یونائٹڈ نیشن جب اسٹیبلش ہو رہا تھا تو جو عالمی رہنما تھے، تو اس نے اس مسئلے کو حل کیا، تمام لوگوں کی باتیں سنی، اور ان کی آراء کو اکوموڈیٹ کیا، اور ہر ملک کو جو ہے نا ووٹنگ پاور دی، اس کے ساتھ سلامتی کونسل وہ انہوں نے تشکیل دیا، اور تمام جو لوگ تھے ان کو انوالو کیا، تو جو پالیسی بنی تو وہ تمام لوگوں کو قابل قبول تھی۔ اس کے ساتھ کمپیریٹو انالیسز آف ڈیسیجن میڈ ان سملر سرکمسٹانسز، کہ مشابہ حالات میں جو فیصلے کیے گئے تھے ان کا تقابلی جائزہ لینا چاہیے، اس سے ہم فیصلہ جب کریں گے تو وہ ساؤنڈ ڈیسیجن ہوگا۔ اگر ہم پہلی جنگ عظیم کے بعد دیکھ لیں، لیگ آف نیشن بنا، پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن بنا، تو ان دونوں حالات کو انہوں نے دیکھا کہ لیگ آف نیشن کیوں ناکام ہوا، کیونکہ ان کے پاس طاقت کم تھی، تو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو یہ طاقت پرووائڈ کی کہ آپ جو ہے نا پیس کیپنگ میشن بھیج سکتے ہیں امن قائم کرنے کے لیے، تاکہ ان کے پاس پاور ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ کمپلیکیٹڈ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے، تو اس میں صحیح ڈیسیجن لینے کے لیے ادارہ جاتی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ کے پاس دیانتدار لوگ ہو اور قابل لوگ ہو۔ تو ایک طرف یہ بات نوٹ کریں کہ جب آپ فیصلہ کریں گے تو ماضی میں دیکھ لیں کہ ماضی میں کیا حالات تھے، اس کا جائزہ لیں، اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اداروں میں اگر ایکسپرٹ لوگ ہوں گے اور دیانتداری کے ساتھ اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر آپ کو صحیح مشورہ دے، تو اس بنیاد پر جب آپ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ صحیح ہوگا، اور جو کمپلیکیٹڈ انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں ہے، اس میں اس ملک کو اچھی رہنمائی ملے گی، اور وہ صحیح خارجہ پالیسی وضع کرے گی وہ قوم۔ تو اس کا یہ مطلب ہے، جہاں پر آپ کو مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔